وقال تعالى في مقام آخر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صاحب احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، اشراط الساعہ علامات قیامت کے حوالے سے عوام الناس میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے گزشتہ 2 جمعات سے اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آپ پہ عائد کردہ ذمہ داری کے مطابق وہ تمام باتیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں جن میں ہماری کسی بھی قسم کی بلائی اور خیر ہے، اور ہر اس چیز سے ہمیں خبردار کر دیا ہے جو ہمارے لیے بری اور نقصان دہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے بڑے بڑے فتن، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے مصائب جو انسان کے لیے انتہائی ہلاکت خیز ہوں گے، بڑے احسن انداز سے ان کی وضاحت فرما دی ہے. اسی طرح قیامت کا آنا یقینی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، بلکہ فرما دیا ہے کہ الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے. آپ کسی سے پوچھیں چلتے چلتے بات رب العالمین تک جائے گی. دنیا کا کوئی آدمی قیامت سے آگاہ نہیں ہے. البتہ قیامت کی تیاری کے لیے، اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ کا ہم پہ احسان ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے قیامت سے پہلے آنے والی بڑی اور چھوٹی نشانیاں لوگوں کے لیے واضح کر دی. جیسے جیسے وہ نشانیاں منظر عام پہ آتی جائیں گی، لوگ انہیں دیکھ کر کے محتاط اور چکنا ہوتے جائیں گے. انہیں قیامت کی تیاری کے حوالے سے معاملت اور رغبت ملے گی کہ بھائی یہ نشانی ظاہر ہو گئی ہے، یہ نشانی بھی سامنے آ گئی ہے، اب اس کا مطلب ہے قیامت مزید قریب آ لگی ہے، اور جب قیامت قائم ہونی ہے تو میں نے سب زندگی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تو انسان محتاط، حساس اور چکنا ہوشیار ہو جاتا ہے. یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کی کہ قیامت کی 2 طرح کی نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیاں جو تقریباً 100 کے قریب ہیں، جن میں سے بیشتر اب تک واقع ہو چکی ہیں، اور چند ان میں سے باقی ہیں جو ہماری تحقیق کے مطابق تقریباً 27 کے قریب ہیں. اور ان میں سے بھی کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں بعض اہل علم کا اختلاف ہے. بعض کی تحقیق کے مطابق ان میں سے بھی کچھ نشانیوں کا وقوع ہو چکا ہے، وہ ظاہر ہو چکی ہیں، منظر عام پہ آ چکی ہیں. لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں، جس سیاق میں، جس انداز میں ان علامات اور اشراط کا تذکرہ کیا ہے، ہم فرمان نبی پہ غور کریں تو ابھی تک ان کا وقوع اور ظہور عمل میں نہیں آیا. لوگوں نے اس حوالے سے جو تشریحات اور توضیحات پیش کی ہیں وہ محل نظر ہے. جس طرح بعض احادیث کا مفہوم بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی اور اپنا خود ساختہ مفہوم پیش کر کے جو ان کا ایک نظریہ تھا، ایک مفروضہ تھا، ایک خیال اور وہم تھا، انہوں نے اس کو ثابت کرنا چاہا. ہم نے اس کی الحمدللہ دلائل سے تردید کی ہے. اسی طرح بعض علامات ایسی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، لیکن کچھ خیالات یا مفاہیم ایسے ہیں
جن کی روشنی میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن دلائل کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ سنہری الفاظ کی روح سے وہ علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ انہی میں سے آج ایک علامت آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ علامات صغرا میں سے، چھوٹی علامتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا دریا ہے جو دریاؤں میں دوسرے نمبر پہ ہے، اور اس دریا کا نام ہے دریائے فرات۔ اس دریا سے ایک بہت بڑا سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں کچھ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ اللہ نے آپ کو معراج کروائی، اور اللہ فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ انہی آیات کبریٰ، بڑی نشانیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے، انتہائی خوبصورت اور عالی شان ہے، اور اللہ کی طرف سے جب نور کی تجلی اس پہ پڑتی ہے اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان نہیں کر سکتی۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ اور بیس سے اللہ نے 4 نہریں نکالی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 نہروں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، نہر کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں یہ دریا کے مقابلے میں ہے، دریا ایک وسیع پیمانے پہ پانی کا بہاؤ ہے، اور اس سے چھوٹی مقدار میں جو پانی کا بہاؤ ہے ہم اس کو نہر کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں جو نہر کا لفظ ہے یہ عام طور پہ دریا یا سمندر کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد ہماری والی جو مروجہ نہریں ہیں وہ نہیں ہے، اس سے مراد دریا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے آپ نے 4 دریا دیکھے جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے برآمد ہو رہے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوا، آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یا جبریل ما هذه الانہار، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جبریل یہ نہریں کیسی ہیں، یہ دریا کیسے ہیں؟ فرمایا یہ 2 ظاہری نہریں ہیں، 2 پوشیدہ اور باطنی نہریں ہیں۔ فرمایا رہی جو باطنی نہریں ہیں ففی الجنہ، ان کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، وہ جنت میں ہے۔ جب آپ کے امتی جنت میں آئیں گے تو جنت میں ان کا مشاہدہ ہوگا، وہ جنت میں جا کے ان دریاؤں سے مستفید ہوں گے۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ان کے نام بھی آئے ہیں۔ ان 2 دریاؤں کا نام ہے سیحان اور جیحان، یہ باطنی دریا ہے، پوشیدہ دریا، جنت کے دریا۔ فرمایا وہ امن نہران الظاہران، اور 2 دریا ظاہر ہیں، اوپن ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ یہ 2 دریا کون سے ہیں؟ جبریل علیہ السلام اس کی وضاحت کرتے ہیں فالنیل والفرات، ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے۔ یہ دنیا میں ہے، لیکن ان کی اصل، ان کی بیس سدرۃ المنتہا سے ہے۔ فرات عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، وما يستوي البحران هذا عذب فرات،
اللہ فرماتے ہیں دو دریا ہیں. ایک دریا یہ ہے جس کا پانی میٹھا ہے، کڑوا اور کھارا نہیں ہے. سائغ شرابہ، آسانی سے آرام سے حلق سے اتر جاتا ہے. وہذا ملح اجاج، اور دوسرا دریا اس کا پانی کھارا اور کڑوا ہے. تو گویا قرآن کے الفاظ میں فرات میٹھے پانی کو کہتے ہیں. ویسے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے توڑ دینا. فرات یفرط فرات، کسی چیز کو توڑ دینا. تو یہ گویا کہ انسان کی پیاس کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور ممکن ہے کہ دریائے فرات کا پانی عام دریاؤں کے پانی کے مقابلے میں زیادہ میٹھا اور لذیذ ہے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بعض اہل علم کا خیال یہ بھی ہے کہ دریائے فرات، اس کا نام فرات اصل عربک نہیں ہے بلکہ کچھ اور تھا، اور عربی کے اندر اس کو داخل کیا گیا. اصل عربک نہیں ہے بلکہ عربی بنا لیا گیا. یہ بھی بعض اہل علم کی رائے ہے. خیر، احادیث میں اس کا نام باقاعدہ طور پہ فرات بتایا گیا ہے. یہ دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے. سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے، اور اس کے بعد یہ دوسرا بڑا دریا ہے دریائے فرات. ٹھیک ہے، اس کی لمبائی جو ہے 2375 کلومیٹر ہے. اس کی لمبائی ہے. اور یہ دریا جو ہے یہ ترکی کے مشرق میں ارارات کے پہاڑ ہیں، وہاں سے نکلتا ہے اور پھر یہ مغرب کی طرف بہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جنوب کا رخ اختیار کرتا ہے اور شام میں جا کے گرتا ہے، سیریا کے اندر. اور پھر اس کے بیچ سے گزرتے گزرتے قصمہ ابو جمال سے ہو کر کے یہ عراق میں وہاں پہ جا کے گرتا ہے، یعنی سمندر کے اندر داخل ہوتا ہے جہاں کویت اور ایران کی سرحدیں آپس میں قریب پڑتی ہیں. گویا یہ ترکی کے اندر بھی ہے، شام کے اندر بھی ہے، اور عراق کے اندر بھی ہے. اتنا بڑا یہ دریا ہے. اور دریا آپ کو پتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رخ بھی بدلتے رہتے ہیں، رستے بدلتے رہتے ہیں، کبھی شمال میں کبھی جنوب میں. آپ پاکستان کے دریاؤں کو دیکھ لیجئے. کسی دور کے اندر ہمارا یہ لاہور کا دریائے راوی بڑا دیو ہیکل دریا ہوتا، پنجاب کے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا. اور جس جگہ پہ آج فصلیں ہیں، عمارتیں بن گئی ہیں، کسی دور میں یہاں پہ دریا بہتا تھا بڑی آب و تاب کے ساتھ. تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تمام دریاؤں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. تو ممکن ہے یہ دریا دریائے فرات رخ بدلے گا، جگہ تبدیل کرے گا، رستہ تبدیل کر لے گا، اور پھر اس کے اندر اللہ نے خزانہ رکھا ہے، سونے کا پہاڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے الفاظ بولے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، یوشک الفرات، قریب ہے کہ دریائے فرات ان یحصر عن کنز من ذہب، وہ سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے. اور ساتھ آپ نے نصیحت بھی فرمائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی، یہ خبر دی، اور اس کے ساتھ اپنی امت کو خبردار بھی کیا. سونے کا پہاڑ ہے، اور یہ حقیقی اور اصلی 100% خالص سونا ہے. اور فرمایا میرے امتیوں، تم میں سے جو وہاں موجود ہو فلا یأخذ منہ شیئا، وہ اس سونے سے کوئی چیز لینے کی کوشش نہ کرے. آپ نے سونا نہیں لینا ہے. اور دوسری بات، یہ بھی صحیح مسلم، یہ صحیح بخاری کی روایت تھی، اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، بھائی قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یحصر الفرات عن جبل من ذہب،
یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے پہاڑ کو ظاہر کرے گا. جب یہ سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا نا، سونے کا پہاڑ دریائے فرات میں سے نکلے گا، یقتتل الناس علیہ، لوگ سونا لینے کے لیے آپس میں لڑائی کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، جنگ ہوگی. اور یہ جنگ اتنے بڑے پیمانے میں ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقْتَتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ 99، اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہیں تو 99 بیٹے قتل ہو جائیں گے. یعنی فوج میں سے ہر 100 میں سے 99 قتل ہوں گے، ایک بچے گا. اور ہرس اور لالچ کا عالم یہ ہوگا، لوگ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یقول کل رجل منہم لعلی اکون انا الذی انجو، ہر آدمی کی لالچ اور ذہن یہ ہوگا شاید جس ایک نے بچنا ہے وہ میں ہی ہوں. یعنی انہیں پتہ ہے کہ 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، ایک بچے گا، لیکن پھر بھی آگے بڑھ کے لڑیں گے. اور دل کے اندر ایک آس امید یہ ہوگی جس ایک نے بچنا شاید وہ بچنے والا میں ہی ہوں. حضرات گرامی، قیامت کے قریب ایسا ہونا ہے، اور دریائے فرات میں سے اس پہاڑ نے نمودار ہونا ہے. اور میں نے بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنز خزانہ بھی کہا اور سونے کا پہاڑ بھی کہا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو کنز اور خزانہ اس حیثیت سے کہا ہے کہ جب یہ زمین کے اندر ہے، ابھی پانی کے اندر ہے، واضح نہیں ہے، اس معنوں میں یہ خزانہ ہے. اور جب یہ باہر نکلے گا، ظاہر اور نمودار ہوگا، تب پھر یہ اپنی اصل اور ریئل صورت پہاڑ کی صورت میں ہوگا، باقاعدہ پہاڑ کی طرح نظر آئے. اور لوگ پھر اس کو لینے کے لیے آگے بڑھیں گے اور لڑائی کریں گے. تو محترم بھائیو، اس کے نمودار ہونے کی 2 صورتیں ہو سکتی. ایک تو جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ پہاڑ، ابھی یہ پہاڑ سونے کا موجود ہے، پانی کے اندر ہے، کس مقام پہ ہے اللہ ہی جانتے، کسی کو پتہ نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس یعنی 2375 کلومیٹر کے پہاڑ میں سے کسی مقام کی نشاندہی نہیں کی کہ وہ ترکی کی طرف ہے، شام میں ہے، عراق میں ہے، رستے میں کہیں ہے. آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. باقی اس دریا میں سے اس نے نمودار ہونا ہے اور ضرور ہونا ہے، اور اسی صورت میں ہونا ہے. البتہ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب تو یہی ہے کہ پہاڑ، یہ دریا اپنا رستہ بدلے گا اور اس وقت اس کے اوپر پانی ہے، وہ رستہ بدلے گا، کسی اور رستے کی طرف نکلے گا اور نیچے سے پہاڑ ظاہر ہو جائے گا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس وقت کے حالات دیکھتے ہیں، ترکی کا جو سب سے بڑا ڈیم ہے، ڈیم اتا ترک، وہ اسی دریائے فرات پہ تعمیر کیا گیا ہے. اور اسی طرح سیریا شام کا جو الثورہ نامی ڈیم ہے وہ بھی دریائے فرات پہ ہے. اور ڈیموں میں پانی کے کثرت سے استعمال کی وجہ سے بعض آبی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کا پانی دن بدن کم ہو رہا ہے، اور ممکن ہے کہ پھر اور زیادہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پانی کا استعمال ہو جائے یا اور ڈیم بن جائیں تو یہ پانی اس کا مزید کم ہو جائے، اور یہ بھی ایک وجہ بن جائے سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کی. بہرحال وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. جب یہ وجہ ہوگی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے تو یہ سونے کا پہاڑ دریائے فرات میں سے ظاہر ہوگا. یہ اس حدیث کا صحیح مفہوم ہے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ اس حدیث کے اندر 2 طرح کے الفاظ ہیں، آپ نے اس کو خزانہ بھی فرمایا ہے اور آپ نے اس کو سونے کا پہاڑ بھی کہا ہے، تو آپ نے مقصد ایک اہم چیز کی طرف رہنمائی کرنا ہے. ایسی چیز جو قیمتی ہوگی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسا محاورہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک قیمتی چیز کو سونے سے تشبیہ دے دیتے. کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز نہ دے، اس کے نزدیک وہ قیمتی ہو، یا آپ
اس کو قیمتی سمجھتے ہوں تو آپ کہہ دیتے ہیں یار تو نے تو سونا ہی سمجھ لیا اس کو. ایسی یہی چیز ہے نا, وہ سونا تو نہیں ہے نا. تو ہم قیمتی چیز کو سونے سے تشبیہ دے دیتے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگرچہ الفاظ خزانے اور سونے کے پہاڑ کے ہیں لیکن مراد اس سے پیٹرول ہے, پیٹرول ہے. ٹھیک ہے, مراد یہ ہے کہ دریائے فرات سے پیٹرول نکلے گا اور پھر اس سے لوگ لڑیں گے. تو محترم بھائیو, یہ اس حدیث کی تشریح جو ہے بالکل غلط ہے. اس کے غلط ہونے کی 4 وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بولے ہیں ان جبل من ذهب, وہ سونے کا پہاڑ ہے. اور آپ کو پتہ ہے پیٹرول کو کوئی پہاڑ نہیں کہتا, نہ وہ سونا ہے. بلکہ سونا کیا ہے؟ سونا تو ایک دھات ہے, پیٹرول ایک مائع چیز ہے. تو لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یہ معنی مطابقت نہیں رکھتا, لہذا یہ معنی درست نہیں. دوسری بات یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے. دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا, لوگ اس کو دیکھیں گے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کئی جگہوں سے پٹرول نکلا ہے, ان میں پانی والی جگہ دریا بھی ہیں, سمندر بھی ہیں اور خشکی کی جگہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر بات یہ ہے کہ پیٹرول آپ کو نظر نہیں آتا بلکہ زمین کی گہرائی میں ہوتا ہے, مشینری کے ساتھ, آلات کے ساتھ نکالنا پڑتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سونے کا پہاڑ نکلے گا, لوگ دیکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ اس معنی کی تردید کر رہے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں جس سے مراد پیٹرول ہے, پیٹرول نظر نہیں آتا, جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نظر آئے گا, لوگ دیکھیں گے اس کو. اور تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مقام کا تذکرہ ہی نہیں کیا, جس طرح میں ذکر کر چکا ہوں, جبکہ پیٹرول دنیا کے کئی مقامات سے نکلا ہے, خشکی سے بھی نکلا ہے, تری سے بھی نکلا ہے. اگر اس سے مراد پیٹرول ہو تو پیٹرول تو پھر کئی جگہوں سے نکلا ہے, خشکی سے بھی نکلا, تری سے بھی نکلا ہے, جبکہ اللہ کے رسول خاص مینشن کر کے فرات کا لفظ بول رہے ہیں. تو لہذا اس کا معنی پیٹرول کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. اور چوتھی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جب وہ سونے کا پہاڑ نکلے گا لوگ اس کے لیے لڑائی کریں گے. اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ لوگ ہر کوئی اس کو لینے کی کوشش کرے گا اور لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جبکہ آپ کو پتا ہے دنیا کے بے شمار مقامات سے پیٹرول نکلا ہے, اور جب پیٹرول نکالا ہے کسی بھی ملک نے, صرف پیٹرول نکالنے میں کہاں لڑائی ہوئی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہوئی. بعد میں یعنی کہ عالمی طاقتوں نے بدماشی کرتے ہوئے, گنڈا گردی کرتے ہوئے بعض یعنی حملے تو کیے ہیں, لیکن محض پیٹرول نکلنے کی وجہ سے لڑائی شروع ہو جائے اور اتنی بڑی لڑائی ہو, کہیں دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ہے. تو لہذا اس کا معنی پیٹرول نکلنا کرنا یہ قطعاً غلط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعبیر ہے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں, وہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ نے فرمایا تھا قریب ہے, وہ وقت آنے والا ہے جب دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ, جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے, ساروا الیہ, اس کی طرف دوڑیں گے. ٹھیک ہے, اور جو لوگ اس کے پاس ہوں گے نا وہ کہیں گے بھائی ابھی اس کو لینا چاہیے, اس پہ قبضہ کرنا چاہیے. اگر ہم نے خاموشی اختیار کی, اگر ہم نے تامل کیا, دیر کر دی, دوسرے لوگ آ کر کے یہاں سے سونا لے جائیں گے. ٹھیک ہے, لہذا وہ بھی آگے بڑھیں گے اور لوگ بھی آ جائیں گے اور لڑائی شروع ہو جائے گی, اور پھر اتنی لڑائی ہوگی, اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ 100 میں سے ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے. تو محترم بھائیو, اس وقت کا جو منظرنامہ ہے, جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ابھی اس کی جو لوکیشن ہے, ابھی یہ ترکی سے نکل کر کے شام سے ہوتے ہوئے پھر
جنوب کی طرف سے ہو کر کے عراق کے علاقے میں وہاں پہ آ کے گر رہا ہے، خلیج فارس میں، کہ جہاں ایران اور کویت کی سرحدیں قریب ہیں. اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معدنی ذریعہ ہے اور لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں منصوبہ بندی کریں اور آگے بڑھیں، اور اس کی وجہ سے پھر بعض ممالک آپس کے اندر کلیش ہو جائے اور پھر ان ممالک کے جو سپورٹر ہیں وہ ان کی سلامتی کے نام پہ، تحفظ کے نام پہ بیچ میں کود پڑے. بڑی بڑی طاقتیں جس طرح اب یہ امریکہ ہے، چین ہے اور اسی طرح رشیا ہے، تو ممکن ہے آنے والے وقت میں یہ قریب ہو اور یہ چیز ظاہر ہو جائے اور پھر یہ بڑی طاقتیں آپس میں گتھم گتھا ہوں اور اس بڑے پیمانے پہ لڑائی ہو جائے. لیکن ہمارے لیے اس حدیث میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے وہ 100% یقینی ہے. ابھی اس کا وقت آنا ہے اور جب یہ پہاڑ ظاہر ہو ہم میں سے کسی نے اس کو لینے کی کوشش نہیں کرنی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. اور آپ نے یہ منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اس کو لینا وہ قتل اور فتنے کا باعث ہے. جو اس کو لینے کے لیے آگے بڑھے گا کسی فتنے میں پڑے گا اور لڑائی ہوگی. اور آپ کو پتہ اتنی بڑی لڑائی ہے کہ اکثر لوگ مارے جائیں گے اور جو بچیں گے نا ان کے لیے بھی جینے میں مزہ نہیں ہوگا. بیماریوں اور زخموں نے انہیں بھی مرنے کے قریب کر دیا ہوگا. تو اس لیے اس کے اندر کوئی مزہ اور ذائقہ نہیں ہوگا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے جس کا ظہور ابھی نہیں ہوا، اور جو حالات اور واقعات بن رہے ہیں اس میں سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ شاید ان قریب اس کا ظہور ہونے والا ہے. تو محترم بھائیو، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، آج کا دن جو ہے وہ 1 مئی ہے اور 1 مئی ہمارے ہاں ایک خاص حوالے سے منایا جاتا ہے، معروف اور مشہور ہے، اور وہ ہے لیبر ڈے، مزدوروں کا دن. ٹھیک ہے. اور جو حدیث میں نے بیان کی ہے عبداللہ بن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، اس میں بھی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دنیا کمانے کے لیے ہر جگہ پہ اپنی گردن گھسیڑ دیں گے، یعنی دنیا کے حریص ہو جائیں گے. ظاہر ہے دنیا میں ہم نے رہنا ہے، پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے پوری رہنمائی دی ہے، طریقے سکھائے ہیں، کام کاج اور مختلف پیشہ جات اور ہنر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ہماری فطرت کے اندر رکھ دیے ہیں. لہذا ان کے ذریعے ہم اپنا رزق کما کر کے اپنی دنیا کے اندر آرام سے گزر بسر کر سکتے ہیں. تو یہ جو دن جو ہے اس حوالے سے منایا جاتا ہے. بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، ویسے تو ایک بھیڑ چال چل گئی ہے، یہ اس کا دن ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ مدر ڈے ہے، یہ جی ویمن ڈے ہے، یہ مین ڈے ہے، فلاں مین ڈے ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ اتنے ڈیز بنا کر کے نا لوگوں کو انہوں نے حقوق اور واجبات سے عاری کر دیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں بس جی یہ خاص ایک دن ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بھائی اسلام جو ہمارا دین ہے وہ سال کے 365 دنوں کے لیے ہے اور دن کے 24 گھنٹوں کے لیے ہے. ہر وقت کے لیے ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی تعلیمات پہ عمل کریں. اسلام نے ہمیں جو حقوق اور واجبات کی تعلیم دی اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. یہ لوگ جو آج مزدور کے حقوق کے لیے ریلیاں اور جلوس نکالتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مزدوروں کا استحصال کیا. جس وقت برطانیہ کا توتی بولتا تھا، پھر اس کے بعد امریکہ کے پاس پاور آ گئی ہے، انہی لوگوں نے مزدوروں کا استحصال کیا، اور جن مزدوروں کا استحصال ہوا انہوں نے پھر اپنے حقوق لینے کے لیے جلسے جلوس کے لیے ریلیاں نکالی، اور ان ظالموں نے انہی کے اوپر گولیاں چلائیں، خود ہی قتل کیا، ان کو مارا، اور بعد میں مسیحا کے روپ میں آ گئے ہمدردی کرتے ہوئے، اور پھر اس دن کو جو ہے وہ یوم مزدور لیبر ڈے کے نام سے معروف کر دیا. وہ کہتے ہیں وہی تم ہی قاتل، تم ہی مدعی، تم ہی منصف، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا قتل تلاش کروں؟ سب کچھ تم ہی کرنے والے، اور بعد کے اندر خیر خواہ بن کے آ جاتے.
اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی دیکھا دیکھی 1972 کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ لیبر ڈے منانے کا بل پیش ہوا، تو 1972 سے یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور وفاقی سطح پہ چھٹی کا اہتمام. اور جو لوگ لیبر اور مزدوروں کے حق میں تقریریں اور جلسے کرنے والے ہیں، وہ ماشاءاللہ اے سی والی کمرے میں بیٹھ کر کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بیان جاری کر دیتے ہیں، جی مزدوروں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان کو یہ رعایت ملنی چاہیے، یہ حق ملنا چاہیے، اور یہی لوگ اصل میں مزدوروں کے حقوق کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں. تو محترم بھائیو، ان سے کچھ آپ کو ملنے والا نہیں. الحمدللہ اسلام اس حوالے سے بڑا زرخیز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دی ہیں اتنی خوبصورت اور عالیشان. آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی سیرت کا ایک پہلو جو ہے وہ مزدور کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے مزدوری کی، آپ نے بکریاں چرائی، اور آپ نے فرمایا اللہ نے دنیا میں جو نبی بھیجا ہے اس نے مزدوری کی ہے، بکریاں چرائی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بھی چرائی؟ فرمایا میں نے چند کی رات، یعنی چند تھوڑے سے پیسوں کے عوض میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا. آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے رہے، نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے رہے، ادریس علیہ السلام کپڑے کا کام یعنی کپڑے سینے کا کام کرتے رہے، داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہو کر کے لوہے کا کام کرتے رہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں. تو انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے مزدوری کے کام کروا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پیشوں کو عظمت دی ہے. تو محترم بھائیو، پیشوں کو حقیر مت سمجھیے. ہمارے ہاں انگلش کلچر کی وجہ سے ایک کلچر یہ آ گیا ہے کہ نوکری کرنی ہے. ہر بندہ فائدے لے کر کے دفتروں میں کھجل ہو رہا ہے، مجھے کوئی مزدوری مل جائے، نوکری کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اہمیت دی ہے. نوکری غلط نہیں ہے، میں اب نوکری کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم ان بیچاروں کو جو ہے وہ حقیر سمجھتے ہیں. ایک آدمی بیچارہ موچی ہے، وہ جوتا سی رہا ہے اور موچی ہے. ایک آدمی وہ ہاتھ سے کپڑا بون رہا ہے اور جلایا ہے. ایک آدمی ہاتھ سے برتن بنا رہا ہے، ایک میں آ رہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو ڈیگریڈ کر دیا. اسلام نے ان کو شان بخشی ہے. آپ علماء اکرام، محدثین اعظام، اتقیاء، صلحاء کو دیکھیں، وہ جہاں علم کی شمع جلا رہے ہیں وہاں وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں. یہ اسلام کی شان رہی ہے کہ اس کے اندر علم و ہنر اور مزدوری اکٹھے چلتے رہے. میں نے کئی بار آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ بڑے بڑے ائمہ کو دیکھیں، ان کے نام کے ساتھ کسی کے نام کے ساتھ غزالی، امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہے. انہیں غزالی کیوں کہا جاتا؟ وہ جلاہے تھے، کپڑے کا کام کرنے والے. امام قطان، وہ بھی کاٹن کا کام کرنے والے. امام قدوری فقہ حنفی کے معروف امام ہیں، وہ صبح ناشتہ بنا کر کے ہنڈیا میں وہ بیچا کرتے تھے، اور بہت بڑے امام بھی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بڑے بڑے نام ہیں. تو یہ جو پیشیاں اسلام نے ان کو عزت دی ہے، اور اسلام نے اتنی بڑی بات کی ہے. بھائی جس بندے نے بھی اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا ہے اس سے بہتر رزق اور کھانا کسی نے نہیں کھایا. اور جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے یہ گویا اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی بڑا موٹا تازہ طاقتور وہ جا رہا ہے. صحابہ نے ان کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں کہ کیا اس کی صحت ہے، ڈیل ڈول ہے، کاش اس کی صحت، اس کا جسم، اس کی جسمانی طاقت فی سبیل اللہ استعمال ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے فی سبیل اللہ سمجھا کیا ہے؟ فی سبیل اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے کافروں سے لڑا جائے. فرمایا اگر یہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ یہ اپنے چھوٹے بچوں کا رزق حلال سے پیٹ بالے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ محنت مزدوری کر کے اپنی بوڑھی ماں کو کھلائے، بوڑھے باپ کو کھلائے، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے رستے میں ہے. اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ مزدوری کر کے اینٹیں اٹھا کر کے گارے میں اپنے پاؤں لت پت کر کے یہ رزق حلال سے اپنا پیٹ پالے، حرام سے بچ جائے، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. یہ اسلام کی روشن تعلیمات. بھائی اسلام ہمیں مزدوروں کے حقوق دیتا ہے، اور اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے کی، اتنی بڑی بات. فرمایا 3 بندے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں بھائی 3 بندوں کا قیامت کے دن مقدمہ میں لڑوں گا، ان کا وکیل میں ہوں گا. اور ان میں ایک کون ہے؟ وہ بندہ جس نے کسی مزدور سے مزدوری لی اور اس کی اجرت نہیں دی، اس کی سیلری نہیں دی، اس کا حق خدمت معاوضہ نہیں دیا. اس مظلوم کا وکیل کل قیامت کے دن رب العالمین ہوگا.
تو محترم بھائیو، ہمارے ہاں ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے 4 باتیں بتائی ہیں. بھائی مزدور کا حق سب سے پہلا یہ ہے اچھے انداز سے اس سے بات کی جائے، اخلاق کے ساتھ بات کی جائے، حسن گفتار وہ دیا جائے. ہمارے یہاں عام طور پہ جو مزدور بیچارے دکانوں پہ، مالوں پہ اور مختلف جگہ پہ کام کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کی دل آزاری یہ ہوتی ہے، ان کا کوئی نیک نیم رکھ دیا جاتا ہے، او کاڑے، او بگے، ٹھیک ہے، او فلانے، اس کو اس طرح نہ زچ اور ذلیل کر کے بلایا جاتا ہے. بھائی یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال خدمت کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیار سے بلایا کرتے، فرماتے یا انس، یا انیس، اے میرے پیارے بیٹے، اے انیس. ایسے کر کے آپ نے بچوں کو جو ہے وہ اپنی اس سے خدمت لی اور پیار کیا ہے. اللہ جانتا دل کڑتا ہے. وہ بچہ آتا ہے، ماں بیچاری جو ہے وہ گھروں میں سلائی کر کر کے وہ اپنا گھر کا کچن چلاتی ہے اور ایک امید لے کے بیٹھی ہوتی ہے کہ بیٹا کاریگر بن کے آئے گا، چلے وہ اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرے گا، گھر کے اندر کوئی خوشحالی آ جائے گی. لیکن ماشاءاللہ جو جس بندے کے پاس کام کے لیے ڈالا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پورا فرعون بن جاتا ہے. گالیاں، ذرا سی اس سے مسٹیک ہوگی 5-6 گالیاں سنا دی اس کو، پورے طریقے سے ڈانٹ دیا. یار کبھی آپ یہ بھی سوچو اگر اس جگہ پہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا، ٹھیک ہے، ایمانداری سے بتاؤ آپ اس انداز سے بلاتے، ایسے اس سے پیش آتے؟ اللہ کے لیے آج یہ بچوں کا، مزدوروں کا مجبوری سے، اور کون پسند کرتا ہے کہ اس کا 8 سال کا 10 سال کا بچہ جا کر کے لوگوں کی باتیں سنے، مزدوری کرے، دھکے کھائے؟ مجبوریاں ہوتی ہیں. آج آپ کسی کا بھلا کرو گے، کل آپ کے بچوں کا بھلا ہوگا. یہ اسلام کی روشن تعلیمات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منٹوں میں ٹیلنٹ دے دیا. ہمارے ہاں تو بچے سال کام کرتے ہیں، وہ بےچارے وہیں ابھی ان کو ٹائر کھولنا نہیں آتا، پیٹ کسنا نہیں آتا، معمولی کام نہیں آتا، 2 سال ہو گئے. استاد یہ سمجھتا ہے انہوں میں کام سکھا دیتا، کل میرے سامنے دکان کھول لے گا، میرا ٹھیا کیسے چلے گا؟ تمہیں اللہ پہ یقین نہیں؟ رازق تیرا اللہ یہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، رستے میں آپ نے ایک بچے کو دیکھا بکری کی کھال اتار رہا ہے، اس بیچارے سے کھال نہیں اتاری جا رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی وقت ہے. آپ اس بچے کے پاس گئے، کہا بیٹا تم پیچھے ہٹو، میں تمہیں بتاتا ہوں کھال کیسے اتارتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پکڑا اس بکرے کو اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے کھال اتاری. اور آپ کو پتا کھال اتارنے کا خاص ٹیکٹ ہے، آپ نے اپنا بازو مبارک زور لگا کر کے وہ بکرے کی کھال کے اندر گھسیڑ دیا اور ایسے کھال اتر گئی. پورا طریقہ اس کو بتایا، بیٹا زور لگا کر کے ہاتھ اندر داخل کرو. ایسے اس نے ہاتھ اندر داخل کیا تو گوشت اور کھال الگ ہوگی. کہا بیٹا ایسے کھال اتار دے. ٹھیک ہے، چند منٹوں کے اندر اس کو کھال اتارنے کا طریقہ بتا دیا، ایسے ٹیلنٹ دیا. اس طرح کا خیر خائی کا جذبہ ہمارے اندر آئے. بھائی اگر آپ نے لیبر ڈے، یوم مزدور منانا ہے، آپ نے نبی کی سنہری تعلیمات کو، آپ نے یہ حکم بھی دیا ہے، تعلیمات دی ہیں، بھائی اپنے غلاموں کو اتنی ذمہ داری دو جتنی ان کی استطاعت اور طاقت ہے. اگر تم ان کو زیادہ ذمہ داری دیتے ہو، خود ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہاتھ بٹھاؤ ان کا. نہ کہ اگر وہ بیچارہ ایک تو کام کا بوجھ اتنا ڈال دیا وہ کر نہیں سکتا، الٹا پھر اس کے اوپر گالیوں کی مشین چلا دی، یہ ہے تو وہ ہے، تو نہیں کام کرتا، بھاگ جائے ادھر سے. اللہ اکبر. تو محترم بھائیو، خالی نعروں سے لیبر ڈے منانے سے کچھ نہیں ہوگا. جذباتی باتیں، ریلیاں، جلوس، تقریریں، مجلسیں، سیمینار سب فضول ہیں جب تک ہم عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہیں کریں گے. تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر یہ اصول موجود ہے، حدیث کی کوئی کتاب لے لیں، ہر کتاب کے اندر 3 چیپٹر آپ کو مل جائیں گے. کتاب العتق ہے، کتاب الامارہ ہے، کتاب المظالم ہے. ان کے اندر مزدوروں اور آجر کے حقوق اللہ اس کے رسول نے بیان کر دیے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس تو اتنی روشن تعلیمات، ہم کیوں غیروں کو دیکھیں؟ شاعر کہتا نا، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم نے، اوروں سے مانگتے پھرتے ہو مٹی کا چراغ. اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم نے. تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور ہم تب کامیاب ہوں گے جب ہم ان کو عملی طور پہ فالو کر کے اس کا عملی نمونہ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ ان کے ذریعے کامیابی دے گا. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.